الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ مشاہدین الکرام، ناظرین، میں شیخ دلوار حسین ازہری النقشبندی، استاد تفسیر معہد نور الرادیہ، میدان انڈونیشیا۔ آج میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں قرآن کریم اللہ رب العزت کے کلام کی تفسیر کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ آیات 18 پر ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صم بکم عمی فہم لا یعلمون، یعنی کس طرح کے لوگ منافق ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس آیات میں بیان کرتے، کہتے ہیں صم، وہ شخص جو گنگا ہے، صم وہ شخص جو بہرا ہے، سن نہیں پاتا، عمی وہ شخص جو اندھا ہے، دیکھ نہیں پاتا، فہم لا یرجعون، اور وہ نہیں لوٹ سکتے۔ آیات سے مراد کیا ہے، مطلب کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہے اللہ رب العزت اس آیات میں انسان کے 3 صفتیں ہیں۔ ایک صفت کیا ہے؟ انسان کا سننا، دوسرا بولنا، تیسرا کیا ہے؟ دیکھنا۔ وہ بندہ سے مراد کیا؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات کیا جائے تو وہ اس حق کو سن نہیں پاتا۔ جب ایمان لانے کے لیے کہا جائے، اس کو شہادت کے لیے کہا جائے، تم شہادت پڑھو، قبول کرو، کو ادا نہیں کر پاتا، حق بات کو بول نہیں پاتا، وہ دیکھنا نہیں چاہتا حق کے راستے کو، یعنی اللہ رب العزت حق کو دیکھ نہیں پاتا۔ سے مراد یعنی اللہ خدا کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھ نہیں پاتا، یعنی یہ راستہ ہے جو خدا ہم لوگوں کو بتایا ہے، اس راستے پہ چلو، تو یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ جو شخص یہ دیکھ نہیں پاتا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ گمراہ رہیں گے۔ وہ لوگ ہمیشہ گمراہ اللہ رب العزت انسان منافقینوں کی مثال میں یہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جو شخص اپنے دل سے اللہ رب العزت کو دور خدا کی کرامات، خدا کی شکر نہیں کر پاتا، جو شخص ایسی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ پاتا۔ ہمارے لیے یہی ضروری ہے، حق کی بات کی جب حق کی بات کی جائے تو حق کی بات کو کیا کریں، ہم توجہ سے سنو، تو حق کی بات دل سے بتائے، لوگوں کو بتائے حق کیا چیز ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ جب آپ کو جب کہا جائے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ بتائے، اس کو اقرار کرے، تو ضرور اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کو حق بات بتائے، اپنے دل میں، اپنے عقل میں وہ دل سے یہ بات کرے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اقرار کرے لوگوں کے درمیان۔ جب بھی کوئی ضرورت کے وقت اگر یہ ثابت کرنا پڑے، آپ کو مسلمان ہونا ثابت کرنا پڑے، کہ زبان سے بول کے ثابت کرے نہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیدھے راہ پہ چلو، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت جب اللہ رب العزت آپ کو دے تو اس سیدھے راستے پہ چلے، نماز کو ادا کرے، 5 وقت کی نماز کے مسجد میں جا کے نماز ادا کرے، وعامل الصالحات، نیک عمل، نیک کام کیا کرے۔ تو یہ خدا کی راہ ہے، والدین کے احترام کرنا، لوگوں کے احترام کرنا، لوگوں کے درمیان ہدایت نہیں ملتا، اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہدایت پانے کے لیے شرط یہ ہے اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان کو صحیح سلامت رکھے۔ حق کے بات سننے، کوئی سنائے تو سنے، حق کے بات کے بارے میں کوئی بتانے کے لیے کہے تو بتائے، جو سیدھے راہ، اور جو سیدھے راہ بتائے اس سیدھے راہ پر چلے، یہ ہے حق۔ جو شخص ان تینوں پر چلے گا اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو ہدایت پر رکھیں گے، اور جو شخص ان پر نہیں چل پائے گا وہ صم بکم عمی، یعنی وہ اندھا، بہرا، گونگا بن کر رہے گا، تو وہ ہمیشہ گمراہی میں رہے گا، وہ ہدایت نہیں پائے گا خدا کی جانب سے۔ بس یہی دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلائے۔ حق کی بات، جب حق کی بات ہمارے سامنے بتائی جائے تو ہم حق اس کو توجہ سے سنیں، اور جہاں موقع ملے حق کی بات بتانے کے لیے اسی موقع پر اقرار کرے دل سے، نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔